کہ پچھلے الیکشن میں 2018 میں جس حلقے میں جو رنر اپ تھا سب ان کو سپورٹ کریں گے، تو ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آج اس پریس کانفرنس میں بھی اس کی وساطت سے اپنے تمام جماعت کو، ان کے کارکنوں کو، ان کے ووٹرز کو اور حلقے کے تمام ووٹرز کو بالعموم یہ اپیل بھی کروں گا، یہ پیغام بھی دوں گا کہ وہ بھرپور طور پر حکمران جماعت کے امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو کامیابی ان کی یقینی بنائیں، کیونکہ جس فتنے سے بڑی جدوجہد کے بعد جس فتنے سے قوم کو آزادی ملی ہے اور آج جس کرب سے ملک گزر رہا ہے، یہ ساری کی ساری بنیادیں وہی ہیں اور یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں جو ابھی جھٹکے پوری قوم کو مل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جس طرح پورے ملک پہ ہم نے تحریک چلائی، یہاں ملتان کا مظاہرہ بھی آپ کو یاد ہوگا، کس طرح ہم نے کانٹینروں پہ کھڑے ہو کر اس رجیم کے خلاف حق کی آواز بلند کی۔ اہل ملتان نے کس طرح اس کا ساتھ دیا۔ آج بھی ہم اہل ملتان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کو انجام تک پہنچانے میں اور کیفر کردار تک پہنچانے میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ جی، ملتان میرا گھر ہے اور یوسف رضا صاحب اور ہمارا تعلق بہت پرانا ہے۔ جی، اس حوالے سے بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کو مکمل سپورٹ دیں اس الیکشن میں، اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ جی، تو آپ حضرات اگر کوئی اور سوال کرنا چاہیں۔ کیس کے حوالے سے سر بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ یہ تو آپ ہی فرما دیں۔ یہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک اوپن اور شٹ کیس ہے، اور وہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کل لاسٹ ڈے تھا، جو کہ تاریخ بڑھائی گئی ایک ماہ کے لیے ایسٹس ڈکلیئر کرنے کی۔ میں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر 30 کو ہی کر دیے تھے۔ اب جو انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے اس میں فارن فنڈنگ کے جو بہت سے ان کے بینک اکاؤنٹس تھے وہ کنسیل کیے گئے۔ جو کنسیلمنٹ ہے وہ ایک ان لافل ہے اور وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، آئین کی وائلیشن ہے، اور وہ ثابت ہو گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، اور وہ پروون ہے کہ یہ ان کا فارن فنڈنگ کیس کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ جو ہم پہ تانا دیتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹڈ پارٹی ہے، تو آج میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ کے ذریعے پارٹی بنائی گئی ہے، کیا وہ امپورٹڈ پارٹی نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، امپورٹڈ پارٹی ہے، اور اس لیے یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ پروو ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اب ان کو چاہیے کہ یہ چور چور کا جو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ اب چھوڑ دیں، کیونکہ انہیں اپنے گریبان میں وہ جھانکیں۔ کل تک عمران خان کی گرفتاری کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن آج عمران خان کا وہی نوٹس خارج ہو گیا ہے اور وہ کیس ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ ذرا دکھانا تھا کہ کس طرح بھاگتا ہے گرفتاری سے، تو پتہ چل گیا اس کی بہادری کا نا۔ ذرا یہ بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھانی پڑتی ہیں لوگوں کو۔ لیکن جہاں آپ کا بیٹا کھڑا ہے، پارٹی کا امیدوار کھڑا ہے، پی ڈی ایم کا کھڑا ہے، نون لیگ اس طرح کیمپین نہیں کر رہی، نظر نہیں آ رہی۔ نون والے موجود ہیں۔ جی، یہ اس کا میں جواب جو نون لیگ کے امیدوار سابق ایم این اے ہیں ملک غفار ڈوگر صاحب، آج کل اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر بھی ہیں وہ، اور اچھے با اثر آدمی ہیں اپنے حلقے میں، اور اس کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اور میں ایک ہیں، اور اکٹھے مل کر ہم کام کر رہے ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں جب ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہے کہ وہ اور ہم ایک ہیں،
تو میرے خیال ہے ان پہ سوچنا بھی غلط بات ہے. اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں نون لیگ کی, وہ بھی ساتھ کھڑے ہیں. سر آرمی چیف کی جو تعیناتی کے حوالے سے سر اہم مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے سر آپ کیسے دیکھیں بہت سمپل ہے اور اس کو انہوں نے بگاڑ دیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آئین پاکستان میں کانسٹیٹیوشن میں پہلے ہوتا تھا کہ پریزیڈنٹ ایز دا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرتا تھا آرمی چیف. جب ہماری حکومت بنی تو ہم نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کیا اور صدر صاحب نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو تھی ہم نے اس کو ڈٹرمن کیا. اس کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس پہ آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. چوکوں میں, چوراہوں میں اور جلسوں میں وہ اس ایک پریسٹیجس آفس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, ان کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ سے ایک سوال ہے, ایک تو آپ کی کیا پی ٹی آئی سے بات چیت ہو سکتی ہے, قومی ڈائلاگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے آپ یا نہیں مل سکتی؟ دیکھیے, مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, اس کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے. مل سکتی ہے تو بھی ایز اے کانسٹیٹیوشن ہمیں دیکھنا ہوگا, نہیں مل سکتی تو بھی اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا. لیکن بنیاد یہ نہیں ہے, بنیاد یہ ہے کہ یہ توسیع کس نے دینی ہے, نئے آرمی چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے, آئین کس کو اختیار دیتا ہے, اس کا میرٹ کیا ہے, یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں. ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے, جس کو آئین اختیار دیتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایک بھولا بھالا آدمی گلی کوچے میں بھاگتے دوڑتے ایک بات کر لیتا ہے, آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ پاکستان کی کیا پالیٹکس ہے جی. غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بھلا دینا چاہیے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں. ہم بلا وجہ ایک بھاولے کو اہمیت دے رہے ہیں, گلی کوچے میں وہ بات کرتا ہے اور ہم اس کو ایک بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں فیصلہ ہونا ہے تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے, جس کو آئین اختیار دیتا ہے, میرٹ پہ کرنا ہے, آئین کے مطابق کرنا ہے. اور وہ ہوتا کون ہے جو ہمیں ایڈوائز دیتا ہو. اس پہ ایک مباحث پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا جی, پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں جی. اس پہ ایک وضاحت میں کرنا جی چاہتا بسم ہوں. اللہ. یہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی, پہلے تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین میں کیا ہے. جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں نے کی تھی, صرف صدر پاکستان کو پتہ تھا یا مجھے پتہ تھا؟ چونکہ آئین میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ان کی ایکسٹینشن کرے گا. ہم نے آئین کو فالو کیا اور آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. جب ان کو موقع ملا دے لینڈڈ اپ ان دا کورٹ. یہ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں, یہ مطلب بالکل مطلب نامناسب یہ باتیں کرتے ہیں. اور ان کو حق ٹھیک کہا ہے صدر پی ڈی ایم نے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والا, کہ الیکشن ڈکٹیٹ کرنا, کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں. جب یہ تھا تو اس وقت کہتے تھے یہ 2023 تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے 2028 تک بھی ہم ہوں گے. تو جب عدم اعتماد ہو گیا کہتے دوسرے دن ہمیں ٹائم دیں, ہمیں الیکشن کی تاریخ مقرر کریں. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ؟ اس میں بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن کب ہوگا. سر مہنگائی مارچ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا, سر مہنگائی سے عوام پسی ہوئی ہے, کیا کب سر عوام کو اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ دیکھیں ویری سمپل, یہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ریاست کے درمیان ہوتے ہیں, پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتے. ہم نے شور کیا, پی ڈی ایم نے شور کیا, ہم نے سب نے مل کر شور کیا, ہم نے تحریک شروع کی, ہم نے لانگ مارچز کیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے ملک کو مار دے گا. یہ سخت شرائط ہیں اور یہ شرائط جو ہیں ماننا بڑا مشکل کام ہے. اور انہوں نے بلڈوز کر کے وہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد وہ اب ہمارے پاس دو راستے تھے. ہم نے بڑی کنسلٹیشن کی تمام پارٹیز نے مل کے. ایک طرف تھا کہ پارٹی کی پاپولیرٹی, پارٹیز کی پاپولیرٹی, اور دوسری طرف تھا ملک.
تو اس وقت ملک کو بچاتے یا پارٹیوں کو بچاتے تو بھی پریفرڈ کہ پہلے ملک کو بچایا جائے، چونکہ یہ دیوالیہ ہونے سے بچ جائے. اس لیے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اس وقت ہم نے اپنے ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیکس کیا، کیونکہ معاہدہ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ تھا، اور اگر ہم وائلیشن کرتے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ ڈالر بھی کم ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں. آج کوئی گیس سلنڈر کی کوئی بات کر رہا تھا، وہ بھی کم ہوئی ہیں. انشاءاللہ بجلی بھی کم. مولانا صاحب، عمران خان صاحب نے کل پھر رپیٹ کیا ہے کہ میں جلد اسلام آباد کی کال دینے والا ہوں، تیاری میری مکمل ہے. اب وہ رزلٹ نہیں ہوگا جو پہلے تھا. رانا ثناء اللہ صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں. فارن پالیسی حکیم ثناء اللہ صاحب علاج کرنے کے لیے بالکل بیٹھے ہوئے اسلام ہیں. آباد کو چاروں طرف سے گھیرنے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اسلام آباد کو حضرت ایسی بات کریں کہ جس پر ہمیں بھی ضمیر کہے کہ کچھ کہنا چاہیے. کہاں یہ تتلیاں، کہاں یہ مخلوق کہ وہ وہاں پر آئیں گے. تو یہ لوگ گرم زمین پر پاؤں رکھنے کے نہیں ہیں، اور جن کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جی پاؤں کے پچھلے کو کیا کہتے ہیں جی، ایڑی. جس کی ایڑیاں جو ہیں، جن لوگوں کی ایڑیاں ان کے گالوں سے زیادہ نرم ہوں. فارن پالیسی تو سر کیسے دیکھیں، فورن پالیسی کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب، آپ کی اجازت ہے. بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر آیا ہے، پھر کہا کہ سائفر نہ کہیں مراسلہ کہیں، پھر کہتے ہیں مراسلہ نہ کہیں لیٹر کہیں. یہ خط آیا تھا ہمارے زمانے میں لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر رہا ہوں. ایسے سائفر ہر روز آتے تھے. یہ ایٹ دا فورن آفس لیول ڈائٹ کیا جاتا تھا، اور اس پہ وہ لکھا تھا ایمبیسیڈر نے کہ ان کو ڈیمارش کر دیں. یہی ان کو کرنا چاہیے تھا. اور اس کو کہا کہ اس کو لیٹر، چونکہ عوام جو ہے بے وقوف ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی سائفر کیا ہے مراسلہ کیا ہے، تو اس کو لیٹر بنا دیں، اور پھر لیٹر کی کاپی بنا لیں، اور کاپی بنا کر جو ملک ہے امریکہ اس کا نام ہی نہ لیں، اس کو چھپا لیں، اور پھر اس کو کھیلیں اس کے ساتھ. اور پھر وہ آخری جلسے میں وہ لہرا رہا تھا لیٹر، وہ جھوٹا لیٹر تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ فورن آفس جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا کتنا نقصان کیا انہوں نے. پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر کے رکھ دیا، اونلی بیکاز کہ ان کے خلاف عدم اعتماد جو کامیاب ہوا ہے. نالائق ہے کہ جب مجھے پی ڈی ایم نے بنایا سینیٹر فرام نیشنل اسمبلی، تو ان کے اپنے صدر نے کہا یو ہیو لاسٹ دا میجورٹی، ٹیک اے ووٹ آف کانفیڈنس. ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دینا پڑا، اور پھر سال کے بعد پھر نو کانفیڈنس ہو گیا. اگر اتنے نااہل اور نالائق ہیں تو یہ خواہش کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں پھر وزیر اعظم بنائیں؟ اور بھی کہتا ہے لیٹر غائب ہو گیا. لیٹر کا اس وقت کے فارن منسٹر جو تھے ان کے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ بھی انوالو ہیں اس میں پورے طریقے سے. دیکھیں، یہ تو انویسٹیگیشن ہوگی تو میں ان بیچارے کا کیوں نام لوں. اچھا مولانا صاحب، جینڈر بل کے آپ خلاف ہیں اور پیپلز پارٹی حمایت کرتی ہے جینڈر بل کے، تو آپ اس معاملے پہ پیپلز پارٹی کو بھی ہم نوا بنائیں گے. آپ ایک سینٹ میں ایک نیا بل بھی لے کر آ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیے، اس حوالے سے تقریباً سب نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس میں سقم ہے اور بڑا سقم ہے. ہمارے شریعت کے حوالے سے بھی اس میں بڑا سقم ہے، ہمارے سوسائٹی کے جو اقدار ہیں اس حوالے سے بھی اس میں بڑا سقم ہے. اور ہم نے ایک جامع ترمیم داخل کر دی ہے. اچھا کیا آپ نے ایک سوال کر لیا ہے. میں ذرا ایک چیز کی وضاحت کر دوں. آج سوشل میڈیا کے اوپر ایک صحافی کی رپورٹ کی بنیاد پر خبریں چل رہی ہیں کہ ہمارے وکیل نے کہا کہ ہاں ہم نے پاس کیا تھا، ہاں ہم نے ووٹ دیا تھا. تو یہ ساری رپورٹنگ جو ہے بالکل غلط ہے. ایک صحافی کی رپورٹنگ صحیح ہے، دوسرے صحافی کی رپورٹنگ غلط ہے. اور جب ہمارے وکیل نے اس رپورٹ سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں مجھ سے بھی شاید غلطی ہوئی ہے، میں اس کی اصلاح کروں گا. تو اس کو سوشل میڈیا پر نہ پھیلایا جائے. جو مثبت رپورٹنگ ہے اس کو کیوں نہیں پھیلایا گیا،
اور جو منفی رپورٹنگ اور غلط رپورٹنگ ہے اس کو کیوں پھیلایا گیا. تو یہ چیزیں بھی کم از کم ہمیں اس کا اپنا نوٹس لینا چاہیے اور خود نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری جو صحافت ہے اس پر بھی تو ایک منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی رپورٹنگ پر بھی تو اعتماد میں کمی آتی ہے. تو اس حوالے سے ان کو جو حقائق تھے وہ بتائے گئے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کیسے پاس ہوا تھا اس وقت. نمبر 2 یہ کہ اتنے عرصے میں کیوں توجہ نہیں ہوئی اس سائٹ پہ، اور آج جب انسانی حقوق کمیٹی میں دوبارہ اس کو زیر باس لایا گیا تو اب یہ ہائی لائٹ ہوا ہے، اور یقیناً ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھلا اس میں ہماری کسی ممبر کی کوتاہی ہو. لیکن جمعیت علماء اسلام کی ایک ممبر جو اس موقع پر موجود تھی، انہوں نے کہا ہمیں یہ بل سمجھ میں نہیں آ رہا، کمیٹی میں بھیج دو تاکہ وہاں پر ہم اس کو سمجھیں اور اس پر بات کریں. لیکن اس وقت ان کی بات نہیں مانی گئی تھی اور وہ ہو گیا، تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس میں تھا کیا. آج جب اس کے سارے مندرجات سامنے آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک زمانے میں ہم نے پورے آئینی اصلاحات کمیٹی بنائی، آئین کو اول سے لے کر آخر تک دیکھا، تو یہ سوال تو اس کو بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے آئین میں آئی تھی. ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ 17ویں ترمیم تو آپ کے دستخطوں سے ہوئے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ بعض چیزیں ان حالات کے تحت ہو جاتی ہیں جو معیاری نہیں ہوتی، تو اس کی اصلاح بھی ہماری ذمہ داری ہے نا. آج اگر ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور اس وقت کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے تو آج ہم اس کی اصلاح کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر کوئی اس میں کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کی بھی ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ ہی اس کا راستہ ہے. کوئی یہ نہیں کہ ہم نے باہر جا کر بندوقیں اٹھا لی اور ہم اس کے لیے اس راستے کو اپنا کر اس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ ہی اس کا طریقہ ہے، اسی کا راستہ ہے. لیکن آج کی جو ہمارے کامران مرتضیٰ کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا بھی چیز چل رہی ہے، یہ بالکل حقائق کے خلاف ہے. اس طرح ٹی وی چینل بھی وہ چلا دی ہے جو نہیں چلانی چاہیے تھی. 2 صحافی ہیں، ایک کے ٹکٹ اور ہیں، دوسرے کے اور ہیں. جو صحیح ہے وہ کیوں نہیں چلائے جا رہے، جو غلط ہیں اس سے چونکہ پروپیگنڈا ہوتا ہے ایک پارٹی کے خلاف تو وہ شاید آپ کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے. یہ صحافت پر بھی ایک منفی اثرات مرتب کرتا ہے جس کے میں حق میں نہیں ہوں کم از کم، اور اس کی اصلاح ہو جانی چاہیے. یہ ایک پیپلز پارٹی کا نام لیا، میں نے وضاحت میں کر دوں، یہ آپ نے پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے. میری آج ہی بات ہوئی ہے، جو چیف وپ آف دا پارٹی ہیں وہ ہیں سلیم مانڈوی والا، ان سے میں نے بات کی. وہ کہتے کہ کنفیوژن ہے، کوئی مطلب ایسا ہی وضاحت طلب بات ہے. اور میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی جو ریپگننٹ ٹو اسلام ہو. اسلام کے مطابق ہی ترمیم ہو سکتی ہے، غیر اسلامی جو ہے وہ ہمارے آئین میں درج ہے کہ نہیں ہو سکتی. اور دوسرا اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور اس کی ایڈوائس لینا بھی ضروری ہے، تو اس لیے اس کو کنفیوز نہ کیا جائے. تو الیکشن تو اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے، جس وقت پر ہونے تھے، چونکہ وہ نہیں ہو سکے تو اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے. بس ابھی NA 157 کا ہو. ہاں ابھی انشاءاللہ.